اس نے یہ انتہائی عقل کی بات، چونکہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انتہائی عقل کی بات کہی اس نے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، بہت عقل کی بات۔ حضور نے خود اس بات پر کہا بڑی عقل کی بات کی۔ اس نے دستور بتلایا زمانے والوں کا، یہی ہے، یوں ہی ہوتا ہے، تب بھی تھا اب بھی یوں ہی ہے۔ اب سب جو سننے والے تھے دربار میں، ان کو اس نے یہ کہہ کر انتہائی چوکنا کر دیا، خبردار کر دیا۔ کہتی ہے سنو، ایک تدبیر کرتی ہوں۔ وہ تدبیر آگے اس نے بتلائی کہ کوئی قیمتی ہدیے، تحفے، تحائف بھیجتی ہوں، اگر ہوا نا کوئی دنیا دار بادشاہ یہ سارا کچھ قبول کر لے گا، لیکن سچ مچ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہوا تو قبول نہیں کرے گا۔ نبی شناسی کا پیمانہ بھی اس کا دیکھے کتنا عجیب ہے۔ وہ جانتی ہے انبیاء علیہم السلام مادی چیزوں پر نہیں گرتے، ان کی نگاہ اللہ اور اس کے حکم پر ہوتی ہے، بس آخرت پر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یہ قیمتی ہدایہ، یہ تحفے لے کر ایک وفد پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹ دیا ان کو، لے جا، دنیا کا مال لائے ہو، پر رکا کی حیثیت نہیں ہمارے ہاں اس مال کی۔ مال تم سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے، ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلو نکل جاؤ لے کر واپس، اب ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا سامنا کرنے کی تم میں تاب نہیں ہوگی۔ وہ وفد نے واپس جا کر جب یہ سارا کچھ سنایا، سب کانپ گئے، تو ملکہ خود چل کر آئی۔ کیونکہ یہ الگ قصہ ہے، صرف یہ بتلانا ہے کہ آنے والوں کا معاملہ فاتحین کا کیا ہوتا ہے۔ دو کام، توڑ پھوڑ اور عزت داروں کو رسوا کرنا، حکمران طبقے۔ اس لیے اللہ نے یہاں عنوان کے اندر ہی ان لوگوں کا نام لیا جو سردار قسم کے تھے۔ ملأ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، میرے محبوب بنی اسرائیل کہ ان بڑے بڑے سرکاری اہلکاروں اور سرداروں کی حالت پہ آپ نے غور نہیں کیا، وہ حالت جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو پیش آئی۔ وہ 300 برس کے بعد کتنے نبی گزرے درمیان میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام، ان کے بعد جی الیاس علیہ السلام، اور ان کے بعد الیسع علیہ السلام۔ الیسع علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جب بہت بگڑ گئی یہ بنی اسرائیل تو عمالقہ ان پر غالب آ گئے، وہ ان کے دشمن تھے، ان کے دیار پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے سرداروں کی اولاد کو قید کر دیا اور ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دیا۔ یہ ٹیکس ہے یہ دوحہ میں، جتھوں مرضی لے آؤ سانو دیو۔ ہماری حکومت بھی تو ایسے ہی کر رہی، جتھوں مرضی لے آؤ
مار دیو کر دیو کچھ کرو سانو دیو۔ بلوں کے اندر کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ سارے، میں کہتا ہوں جو فائلر حضرات ہیں نا وہ بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا عام لوگ دیتے، وہ تو ریفنڈ بھی کروا لیتے ہیں، اینا دی بیچارے دی تے کوئی سندا ہی نہیں نا۔ مردہ تے وہ غریب طبقہ جان سا دیا جاتا ہے، اور پھر عجیب بات ہے اس سب کچھ کے باوجود جب کہ قوم بالکل مفلسی کے آخری درجے میں پہنچی ہوئی ہے، کہتے جی غربت دور ہو گئی۔ لوکاں دی آمدن وچ اضافہ ہویا، وہ انہاں دی وجہ ہوندا ہے نا اضافہ، انہاں نوں وہی لوگ دستے نے، انہاں دا اضافہ ہوندا ہے، جڑے پیس دینے پہ انہاں نوں کون جانے۔ ہمارا حال تو اس شخص کا ہے جو بیچارہ سارے دن کا تھکا ماندہ رات کے وقت گھر پہنچا، گاڑی کھڑی کی، گاڑی لاک کی، گھر میں چلا گیا۔ شفاق صاحب ہستے نے بھی انہوں نے پتہ ہے نا ساری گل دا، گاڑی لاک کر کے وہ گھر چلا گیا، دن کو حسب معمول نکلا تو گاڑی غائب۔ بہت پریشان ہوا، اس سے پوچھ اس سے، کبھی تھانے میں فون کرتا ہے جی یوں، کون سنتا ہے۔ بہت پریشان رہا۔ پھر جب دیکھا تھوڑے وقت کے بعد تو گاڑی کھڑی تھی اور بالکل دھلی ہوئی اور چمک رہی، چنگی بھائی سروس کرائی۔ دن کو آیا تو گاڑی کھڑی ہے اگلے دن، وہ بڑا خوش ہوا۔ گاڑی کھولی تو سیٹ پر ایک خط پڑا ہوا ہے، اس نے کھول کے پڑھا کہ جناب میری اہلیہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا، رات کو کوئی سواری میسر نہیں آ سکی تو مجبوراً مجھے آپ کی گاڑی چوری کرنی پڑی، تو الحمدللہ ہمارا تو کام ہو گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا اگر اب کے نہ پہنچتے تو بیوی تیری مر جاتی، تو آپ کی گاڑی کی وجہ سے جو میری بر وقت مدد ہوئی ہے، یہ اس کے صلے میں نے گاڑی دلوا دی، اور یہ آپ کا انعام ہے۔ وہ سیٹ پر وہ ٹکٹیں پڑی ہوئی تھیں رات کے شو کی، یہ ساری فیملی جا کے شو دیکھو۔ خط پڑھا اس نے، ٹکٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ رات کو سارے لوگ گھر کے شو دیکھنے کے لیے چلے گئے، جب شو دیکھ کر واپس آئے تو سارا گھر لوٹا ہوا ہے، اور سوئی سرائی تک نہیں چھڑ کے گئے، ہر چیز لے گئے۔ اور پھر ایک خط پڑا ہوا تھا، وہ اس نے اٹھایا اور پڑھا، اس پر لکھا تھا سناؤ فلم کیسی رہی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ فلم کا نام کیا ہے؟ تبدیلی۔ یہ ہمارے آپ کے سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی فلم چلائی جا رہی اور ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ بھئی یہ تو ایک کہانی ہے، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اور ڈٹائی ایسی ہے کہ پھر اپنے کسی قصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صرف اللہ سے درخواست کرو، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ ہاں یہ ہمارے ہیں ہی نہیں تو
رب العالمین کے آگے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام بلاد اسلامیہ کو صالح قیادت نصیب فرمائے۔ ہاں، عمالقہ ان پر غالب آ گئے، میں جو بات کہہ رہا تھا، اور ان پر انہوں نے سختی شروع کر دی، جزیہ ٹیکسز ان پر نافذ کر دی۔ لاؤ تو قوم بڑی سٹ پٹائی، ان کو شہروں سے نکال دیا، جنگلوں میں کھلے آسمان تلے۔ ان کے بڑوں نے رو رو کر پھر اللہ کے آگے درخواست کی، تو رب العالمین نے سیموئیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، تو اللہ سے کہو ہمارا کوئی حکمران مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم دشمن سے جنگ کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ ان کے انبیاء جو ہوتے تھے تو حکمران ان کے ماتحت ہوتے تھے، سارے احکام انبیاء انہیں سناتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یوں کرو یوں کرو۔ لڑنے والے حکمرانوں کے ماتحت اور حکمران انبیاء کے ماتحت، کیونکہ ہر طرح کی ان کی دینی، سیاسی، ہر طرح کی قیادت اور سیادت انبیاء فرماتے تھے۔ صحیحین میں بھی روایت موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعد وسیکون الخلفاء۔ بنی اسرائیل کی سیاسی امامت و قیادت بھی انبیاء ہی کرتے تھے ان کے علیہم السلام وعلی نبی۔ جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو رب العالمین ان کی جگہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے۔ یہاں پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ جب نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے تو حضور کے فرمایا نہیں، خبردار انہ لا نبی بعدی، اب یقین کر لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کام کیسے چلے گا؟ سیکون الخلفاء، میرے بعد خلفاء کا دور شروع ہوگا اور وہ بڑے کثرت سے آئیں گے، اور اللہ یہ کام اب میرے خلفاء سے لے گا، یعنی وظیفہ انبیاء ان خلفاء کو سونپ دیا جائے گا۔ کام نبیوں والا کریں گے پر نبی کوئی نہیں ہوگا، کام نبیوں والا۔ تو سیموئیل علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ کسی کو ہمارا اللہ حکمران مقرر کر دے جس کے زیر قیادت ہم اپنے دشمن سے جہاد کریں۔ انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ ایک تو سیموئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑنے کا ڈنڈا تھا، کافی لمبا، اس کے اوپر ایک گمزی بنی ہوتی تھی۔ کرتے کیا تھے؟ رات کو کہیں پڑاؤ کرتے تو زمین میں اسے گاڑ کر اس گمزی میں دیا رکھ دیتے، چراغ۔ اب جو بلندی پر چراغ جلتا ہے تو سارا ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے
وقت کے نبی سموئیل علیہ السلام سے وحی کے ذریعے فرمایا اس ڈنڈے کے برابر پوری قوم میں جس کا قد ہوگا وہ، اور دوسری نشانی اس کے اندر جو دیا پڑا ہوا ہے چراغ، جب وہ شخص قریب آئے گا جس کو اللہ نے بادشاہ بنانا ہے تو یہ تیل خود بخود جوش مارنے لگے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک لڑکا تھا طالوت، غریب آدمی کا بیٹا تھا، جوان تھا، طاقتور تھا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، صاحب علم تھا، پر تھا غریب آدمی۔ اس کا باپ گدھوں پر پانی لوڈ کر کے لاتا تھا دریا سے اور گھروں میں پھر کر ساری قوموں کا لا سیٹی تے چڑھیا بندہ کرے